السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسپیشلی پولیس سے متعلقہ ہے، پولیس سیکورٹی سے متعلقہ ہے اور خصوصاً آئی جی اسلام آباد سے متعلقہ ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت کو جو ہے جرائم پیشہ عناصر سے پاک کرنے کے لیے بڑی اچھی اسٹریٹجی اپنائی اور مختلف جو فورسز تعینات کی اور گشت کے معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور جو ناکے ہیں ان کو بھی بڑا اچھی طرح سے اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن آئی جی اسلام آباد سے میری گزارش ہے کہ جتنا آپ یہ کام کر رہے ہیں اور وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی اچھی فراہم کی جا رہی ہے، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آپ اچھے اقدامات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو یہ محافظ ہیں ان کے لیے آپ کو چاہیے کہ کچھ ان کے لیے بھی اقدامات کریں۔ مرگلا روڈ پہ واقعہ ناکے سے میرا گزر ہوا تو وہاں پہ میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے ان محافظوں کے پاس بیٹھا جو ناکے پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، تو بیٹھا اس وجہ سے کہ میں نے ان کی شکل دیکھی، ان کا طریقہ کار دیکھا اور ان کے پاس جو موجود سہولیات ہونی چاہیے تھی وہ دیکھی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ ان پولیس اہلکاروں کو بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی سیفٹی میجرز نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ کے پی کے میں بلوچستان میں بھی اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ چیک پوسٹ پہ یا ناکے پہ خود کا حملہ آور یا دہشت گرد یا چور ڈکیت جو عموماً ایسی وارداتیں کر جاتے ہیں اور لوگوں کو زخمی کر جاتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اگر آئی جی صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو جوان ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اور ان کے حوصلے بلند رہیں اور اچھا وہ کام کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ضروری جو آلات ہیں، سیفٹی کے جو آلات ہیں ضروری، وہ بھی ان کو مہیا کرنے چاہیے۔ آپ اس فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پولیس اہلکار کے پاس کوئی بھی سیفٹی میجرز نہیں ہے اور بس وہ کھڑے ہیں اور چیک کر رہے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں جی صاحب کہ یہ جو سیکورٹی ہے وہ فول پروف ہو سکتی ہے؟ وفاقی دارالحکومت میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جرائم پیشہ عناصر کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، واردات کرنے کی کرے گا تو اس کو ہم جو ہے اس طرح کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ جب تک اپنے جوانوں کو سہولیات نہیں دیتے، یہ صرف میں ایک ناکے کی بات نہیں کر رہا، یہ وفاقی دارالحکومت میں تمام ناکوں پہ یہی تقریباً حال ہے کہ کسی بھی پولیس اہلکار کے پاس جو ناکے پہ کھڑا ہے اس کے پاس سیکورٹی میجرز نہیں ہے، اس کے پاس سیفٹی کٹس نہیں ہے، اس کے پاس وہ باقاعدہ طور پر آلات موجود نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پہ یہ بات کروں کہ ان کے پاس باقاعدہ طور پہ اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ بات مناسب ہوگی، غیر مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن آئی جی اسلام آباد صاحب آپ کو چاہیے کہ جہاں آپ جوانوں کو اس قدر فرنٹ لائن پہ کھڑا کیے ہوئے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان کو ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کسی بھی حفاظت کے لیے اس کے پاس اس قسم کے آلات، اس قسم کی سیکورٹی میجرز، اس قسم کی چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں جو وفاقی پولیس اہلکاروں کے پاس کسی بھی ناکے پہ موجود نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ناکے سے گزریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، یہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بالکل خالی ہاتھ ہیں، تو بالکل خالی ہاتھ ہیں یہ لوگ کھڑے ہیں، تو اس طرح معاملات جو ہے نا وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی وارداتی جو بھی ہوتا ہے، جو بھی کارروائی کرتا ہے، وہ یقیناً جو ہے نا جدید ترین اسلحہ سے وہ لیس ہوتے ہیں وہ لوگ، اور جدید ترین اسلحہ سے لیس ڈاکوؤں، چوروں، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے جو جوان ہیں جن کو فرنٹ لائن پہ اپنے کھڑا ہوئے ان کو بھی ایسے حالات سے آراستہ کریں، اور ان کو تاکہ حوصلہ ہو اور ان کو پتا ہو کہ ہم نے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر شکاری شکار کے لیے نکلتا ہے اور اس کے پاس اپنے اوزار نہیں ہوتے تو وہ کس طرح شکار کر پائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ کوئی بھی یہاں سے بندہ مشکوک نہیں گزرے گا، کوئی دہشت گرد نہیں گزرے گا، کوئی چور ڈاکو نہیں گزرے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے عناصر کو روکنے کے لیے ان کے پاس آلات ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئی اسلام آباد صاحب اس طرف ضرور توجہ دیں گے اور وفاقی دارالحکومت میں جو ناکے ہیں، ناکوں پہ موجود اہلکار ہیں، ان کو نہ صرف سیفٹی کٹس بلکہ ان کو جدید آتشی اسلحہ سے بھی لیس کریں گے تاکہ وہ ایسے دہشت گردوں، ایسے چوروں، ایسے ڈکیتوں اور ایسے وارداتیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔